بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حافظ منیب الرحمن اتاری صاحب ان کی آمین ہے، ان کے گھر جانا آج آمین پر اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ مفتی رضوان مدنی صاحب ہیں جن کا بیان ہے، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور حافظ امداد داری کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ وما بينهما في ستة أيام خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی نام حسن عمل ایک بھی نہیں، نام اعمال میں حسن عمل ایک بھی نہیں، لاج رکھنا روز محشر کسو مجبور کی، مولا لاج رکھنا روز محشر میں کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، زندگی ارمات کی ہے یا الہی کشم کش، زندگی ارمات کی ہے یا الہی کشم کش، نکل جا تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، مولا نکل جا تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، سب کو میں مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سب کو میں مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، اللہ
اللہ کا ذکر ہے، شرمانا نہیں، مل کے ذرا اللہ ہو گنی، اللہ ہو گنی، اللہ ہو گنی، اللہ ہو گنی، تیرا ذکر ہر پل پیدل، سب دو ہو میرے جو سب دو ہو میرے جو رہ جاتے تیرے کرم کی دھنی، اللہ ہو گنی، 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 تیرا ذکر ہر پل پیدل، تیرا ذکر اللہ ہو، 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 تیرا ذکر ہر پل پیدل، سب دو ہو میرے جو سب دو ہو میرے جو رہ جاتے تیرے کرم کی دھنی، اللہ ہو گنی، اللہ ہو گنی، مولا نے کی سونے سا، میرے آقا نے کی سونے سا، نہیں ماننے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ مغز پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا گلوں کیا جانے فرش والے آقا فرش والے آقا فرش والے تیری شوکت کا گلوں کیا جانے، خسروان پہ اڑتا ہے پریرا، تیرا نہیں سنتا، مانگنے والا تو پھر وہ خود جا کر سرحدوں پہ پہرا نہیں دیتا، بلکہ اپنے ملک کے افراد میں سے منتخب افراد، خوبصورت نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، بادشاہ ان نوجوانوں کو لیتا ہے، باصلاحیت لوگوں کو لیتا ہے اور ان کو ٹریننگ دلوا کے اپنے ملک کی حفاظت کا ذمہ ان کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو محبوب کی امت کے وہ لوگ کہ جو لوگ منتخب ہیں، جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، ان لوگوں کو اللہ نے اپنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ دے دیا ہے۔ الفاظ قرآن کی حفاظت حفاظ قرآن کرتے ہیں، معنی قرآن کی حفاظت علماء دین کرتے ہیں، معرفت قرآن کی حفاظت مشائخ اعظام کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹیاں لگا دی۔ حافظ قرآن
یہ قرآن کے الفاظوں کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں. اور قرآن کتنی عظمتوں والی کتاب ہے. اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کو عزتیں عطا کرتا ہے، عظمتیں عطا کرتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کریم اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. مدینہ پاک میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابن جبیر تھا. یہ ملک شام میں جاتا، مال تجارت لے کے آتا، مدینہ شریف میں آ کے بیچتا تھا. ایک مرتبہ یہ ملک شام میں گیا، وہاں بہت سارا مال تجارت خرید لیا. کہنے لگا اب اسے اٹھانا بھی ہے، چلو ایک غلام خرید لیتا ہوں اور وہ غلام سامان اٹھائے گا، پھر مدینے جا کے میں اپنا مال تجارت بیچوں گا اور پھر اس غلام کو بھی بیچ کے میں گھر چلا جاؤں گا. چونکہ وہ زمانہ غلامی کا زمانہ تھا، لوگ کنیزیں رکھتے تھے، غلام رکھتے تھے. ابن جبیر نے ملک شام میں ایک غلام خریدا جس کی عمر 13-14 سال ہے. اسے لے کر اپنے ساتھ مدینہ شریف میں آیا. مال تجارت اس کا 3 دن کے اندر بک گیا. اب اس نے غلام بیچنا تھا اور پھر اپنے گھر جانا تھا. ابن جبیر نے غلام سے کہا کہ چلو اب کھڑے ہو جاؤ اور آوازیں لگاؤ کہ اے لوگوں کوئی ہے مجھے خریدنے والا جو مجھے خرید کر گھر لے جائے. اب کوئی بھی اس غلام کا خریدار نہ آ رہا تھا. اس کی عمر بھی 13-14 سال تھی اور بظاہر بڑا کمزور تھا، اتنا خوبصورت بھی نہ تھا. نام اس کا سالم تھا. ابن جبیر یہودی کو بڑا غصہ آتا کہ اس کا کوئی خریدار ہی نہیں آ رہا. اب اس قدر ظلم کرنے لگا، کہنے لگا کہ اب تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں، کھڑے ہو کر آوازیں لگاؤ. اب چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکتے، دھوپ میں کھڑے ہو کر آوازیں لگاؤ. یہ غلام مدینے کے بازار میں گرمی کے اندر دھوپ میں آوازیں لگاتا. ابن جبیر ظلم کرتا رہا، اس کا کوئی خریدار نہیں آ رہا تھا. مدینہ پاک میں ایک عورت تھی جس کا نام تسویتا تھا. اس نے اس غلام کو خرید کے اپنے پاس رکھ لیا. مدینہ پاک میں یہ خبر بجلی کی طرح مشہور ہو گئی کہ تسویتا بڑی نیک عورت ہے، بڑی رحم دل عورت ہے اور اس نے غلام کو خرید کر اپنے پاس رکھ لیا ہے. حضرت حذیفہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، یہ مکہ سے مدینے میں مال تجارت لے کے آیا کرتے تھے اور حضرت حذیفہ کو کسی نے خبر دی کہ یہاں ایک عورت ہے، تسویتا اس کا نام ہے، بڑی رحم دل ہے اور چند دن پہلے ایک غلام مدینے میں بک نہ رہا تھا، اس غلام کو اس نے خرید کے پاس رکھا ہے. حضرت حذیفہ نے پیغام نکاح بھیجا اور تسویتا سے نکاح ہو گیا. کچھ وقت گزرا، حضرت حذیفہ کہنے لگے میرا علاقہ مکہ ہے اور مجھے مکہ پاک واپس پلٹ کے جانا ہے اور تم بھی میرے ساتھ چلو. تسویتا کہنے لگی مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں. تسویتا بھی چلتی ہے اور ان کا غلام سالم بھی چلتا ہے. یہ تینوں افراد مکے میں آ جاتے ہیں. حضرت حذیفہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوستی تھی اور ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ کو دعوت اسلام پیش کی. کہا کہ اے حذیفہ ایک مرتبہ چل کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کرو کہ ہمارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ہے. اے حذیفہ چلو تو صحیح. حضرت حذیفہ چلتے ہیں، ان کی زوجہ تسویتا چلتی ہے اور ان کا غلام سالم چلتا ہے اور تینوں افراد حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں اور تینوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگرے تے انج پیا جاپے اور جی میں آنا کھل جاوے کی اعجاز نظر وچ او دی اور جو آوے وک جاوے خلق او دے میں مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. حافظ قرآن بنا حافظ لرب پاک
سے دیکھو حافظ قرآن بنا خوشنما خوش رنگ بھولو کیسے سیرا سجا سبحان اللہ 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 حافظ قرآن بنا اس کو عامل قرآن بنا حافظ قرآن بنا عامل قرآن بنا واسطہ یاد مدینے کی مبارک حق کا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ